کے اندر بڑے کٹھن حالات چل رہے ہیں، ہر طرف افراتفری ہے، جہالت ہے، اور لوگ دین سے ہر روز دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، متنفر ہوتے جا رہے ہیں دین سے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ جی، معاشرے کے اندر افراتفری، فساد، خرابیاں اور ان سب چیزوں کی وجوہات، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا ہے، اپنے اس مقصد کو بھول گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں امت وسط کہا گیا، جس کی بنیاد پر ہمیں تمام امتوں کے اوپر ایک فضیلت عطا کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم امت وسط ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو۔ جو انبیاء کا ایک مشن تھا، اللہ رب العزت نے ہر قوم کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، ہر ایک دور کے اندر انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، لوگ دین کی طرف آ سکیں، مخلوق کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے۔ تو یہ انبیاء کا مشن تھا، لوگوں کی اصلاح کا جو مشن ہے، اب یہ ہماری امت محمدیہ کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے اندر رہ کر دین کی تبلیغ کرے، لوگوں کی اصلاح کرے۔ جب انسان جہاں پہ کوئی خرابی دیکھے گا، جہاں پر بھی کوئی گناہ کا کام دیکھے گا، اس کو اپنی استطاعت کے مطابق روکنے کی کوشش کرے گا، تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کے اندر سے یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، یہ جو فساد ہے، افراتفری ہے، معاشرے کے اندر یہ جو بے سکونی سی پھیلی ہوئی ہے، اس کا یہی واحد علاج ہے کہ انسان اپنی حد کے اندر رہ کر اپنی استطاعت کے مطابق بلغوا عنی ولو آیا کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اپنے دین کی جو تعلیم ہے وہ لوگوں تک منتقل کرے، لوگوں کی اصلاح کرے، اور اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جب ہم سر انجام دیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے فساد بھی ختم ہوگا، یہ جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، بے سکونی بھی ختم ہو جائے گی، اور معاشرے کے اندر ہر طرف امن اور ہر معاشرہ بڑا پرسکون صورتحال کے اوپر انشاءاللہ آ جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بات اس شخص کی اچھی نہیں ہے جو سیاسی سطح پہ بولتا ہے، بات اس شخص کی بھی اچھی نہیں ہے جو لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بلکہ بات تو اس انسان کی سب سے اچھی اور خوبصورت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور عامل صالحا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی عمل صالح کرتا ہے، اپنی اصلاح بھی کرتا ہے اور لوگوں کو خالق کے ساتھ بھی جوڑتا ہے۔ تو ایسے انسان کی بات ہر انسان سے خوبصورت ہے، اس کی آواز ساری کائنات سے خوبصورت آواز ہے، اس کی پکار ساری مخلوقات سے اچھی اور خوبصورت پکار ہے، جس کی گارنٹی اور جس کی تعریف اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی طرف دی، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کسی فرقہ واریت تعصب کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اسلام دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کر دیا، اور ایک پیارے پیغمبر کی حدیث ہے جو ہمارے لیے اسی طرح حجت رکھتی ہے جس طرح اللہ کا قرآن ہمارے لیے حجت ہے۔ تو یہ دو چیزوں کی دعوت دینے والا انسان داعی الی اللہ ہوا کرتا ہے، اور یہی ہماری اس امت کا مشن ہے اور یہی ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے جو خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اشفاق صاحب، آپ کی گفتگو بڑی اچھی تھی، بڑی مجھے پسند آئی ہے، اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اصلاح معاشرہ کے بارے میں جو بتایا گیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ لوگوں کا بس خیال ہے کہ یہ صرف کام مولویوں کا ہے؟ کیا پوری امت کا یہ کام ہے لوگوں کو برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا، یا صرف مولویوں کا ہی کام ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، یہ صرف یہ معاشرے کے اندر جو آج کل ٹرینڈ چل چکا ہے کہ یہ دین کا کام کرنا ہے، داڑھی والوں نے کرنا ہے، داڑھی رکھوں گا تو دین کی آگے تبلیغ کروں گا، جب میں خود نمازی ہوں گا تو آگے دین کی تعلیم سکھلاؤں گا لوگوں کو،
یہ مولویوں کا کام ہے، درس نظامی کروں گا، حفظ کروں گا، پھر جا کے میں دین کی تعلیم کروں گا، یہ لوگوں کے اندر بہت غلط ٹرینڈ چل چکا ہے۔ بلکہ یہ بلغوا عنی ولو آیا، آپ تک اللہ کے دین کی ایک آیت بھی پہنچ چکی ہے، اللہ کے نبی کے ایک فرمان بھی پہنچ چکا ہے، تو اس کو آگے منتقل کرنا یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ امت کے ہر ایک فرد کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق وہ اس دین کی تعلیم آگے سکھلائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ ارشاد فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، جتنے میری آواز کو بلا واسطہ سننے والے ہیں وہ اس میری بات کو، اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، وہ اس پیغام کو اس شخص تک منتقل کر دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو صحابہ نے ایسے ہی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، اس دعوت کو لے کر، اللہ کے دین کی دعوت کے مشن کو لے کر وہ مدینے سے نکلے، مکہ سے نکلے، اور کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر، شام کے اندر، دمشق کے اندر، اس بر صغیر کے اندر بھی 25 صحابہ کرام تشریف لائے، 45 تابعین اعظام بر صغیر کے اندر اللہ کے دین کی دعوت کو پیغام لے کر پہنچے ہیں۔ تو یہ ہر فرد کی، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے اور اس دین کو آگے لے کر پہنچائے، تاکہ ہم انبیاء کے اس مشن کو آگے جاری رکھ سکیں اور دنیا کے اندر بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکے اور اللہ کے ہاں بھی ہم سرخرو اور کامیاب ہو سکیں۔